السلام علیکم، صفی نیوز میں خوش آمدید۔ غیر قانونی طریقے سے حج پر جانے والوں کی خیر نہیں، کس طریقے سے ان کے فنگرز لیے جا رہے ہیں، کیا سزا ہوگی، یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ حج 2023 کی اس وقت رونق عروج پر ہے، یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ خوبصورت مناظر پر مشتمل تصویریں، ویڈیوز، حج 2023 کے اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں غیر قانونی طریقے سے جو لوگ حج پر جاتے ہیں ان کے حوالے سے ہم نے کافی ویڈیوز بنائی ہیں اور بار بار آپ سب کو کہہ رہے ہیں کہ بغیر تصریح کے حج پر جانے کی کوشش نہ کریں۔ یہ پہلے والا ٹائم نہیں ہے کہ آپ بچ جائیں گے وغیرہ۔ جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے اور سعودی حکومت اس کا استعمال کر کے وائلیٹر جو خلاف ورزیاں کرنے والے ہیں ان کو گرفتار کر رہے ہیں۔ ویڈیو موصول ہوئی ہے جو آپ اپنے اسکرین پر دیکھ پا رہے ہیں، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جو بغیر تصریح کے حج پر گئے ہیں ان کو پکڑا گیا ہے، ان سے فنگر لیے جا رہے ہیں۔ فنگر لینے کے لیے کوئی آفس وغیرہ ہونے کی ضرورت نہیں، ان کے ہاتھ میں سمپلی ایک مشین ہے اور ان میں ان کا جو فنگر ہے وہ لیا جاتا ہے۔ سب سے بڑھ کر بات یہ کہ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیکیورٹی اہلکار کی سینے پر ایک کیمرہ لگا ہے، یعنی ٹیکنالوجی کے ذریعے ایسے افراد کو گرفتار کیا جا رہا ہے جو بغیر تصریح، بغیر اجازت نامے کے حج پر گئے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ جو بغیر تصریح کے، بغیر اجازت نامے کے حج پر جاتے ہیں اور ان کی فنگر ہوتے ہیں تو کیا سزا ہے۔ تو بتاتے چلے یہ سزا آپ کافی پہلے سے جانتے ہیں کہ اگر کسی کے حج پر فنگر ہو جائے تو وہ 10 سال تک جو ہے وہ پھر سعودی عرب نہیں آ سکتا۔ ابھی بتاتے چلے سعودی حکومت کا نیا قانون ہے، کسی بھی مسئلے میں اگر آپ اس طرح ڈپورٹ وغیرہ جاتے ہیں تو آپ کے اوپر عمر بھر جو ہے وہ پابندی لگائی جاتی ہے۔ حج پر اگر آپ کے فنگر ہوں گے پھر آپ کا اقامہ جو ہے وہ تجدید نہیں ہوگا، آپ کو ملک جانا ہوگا اور پھر آپ دوبارہ سعودی عرب نہیں آ پاؤ گے۔ تو یہ چھوٹی سی اپڈیٹس تھی ان افراد کے لیے جو غیر قانونی طریقے سے حج پر جانے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر آلریڈی گئے ہیں۔ پکڑے جائیں گے تو بھائی وہ تو پس گئے۔ اب بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں حج 2023 کی اپڈیٹس، خوبصورت مناظر پر مشتمل تصویریں، ویڈیوز۔ یقین مانے ان تصویروں اور ویڈیوز کو دیکھ کر دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ حج کا آغاز ہو چکا ہے اور حاجیوں کو ہر ممکنہ سہولت پر اہم کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب کے تمام تر ادارے اس وقت حاجیوں کی خدمات میں پیش ہے۔ حاجی تو خوش نصیب ہے ہی، لیکن میں ان کو بھی خوش نصیب سمجھتا ہوں جو حاجیوں کی خدمات میں پیش ہے۔ میں سمجھتا ہوں بڑے خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کو حاجیوں کی خدمات کی سعادت حاصل ہوئی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، تصویریں، ویڈیوز آپ اسکرین پر دیکھ پا رہے ہیں، کتنے خوبصورت تصویریں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بھی حج کی سعادت عطا فرمائے۔ حج 2023 مینا کی رونق عروج پر ہے۔ آج منگل 27 جون کو میدان عرفات میں حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کر رہے ہیں۔ حجاج مسجد نمرہ اور میدان عرفات میں عبادت کریں گے اور حج کا خطبہ سنیں گے۔ خطبہ حج اس سال اردو سمیت 20 زبانوں میں نشر کیا جائے گا۔ خطبہ حج 2017 میں پہلی مرتبہ 5 بین الاقوامی زبانوں میں نشر کیا گیا تھا، بعد ازاں ان کی تعداد بڑھا کر 10 کر دی گئی تھی۔ 2022 میں ان زبانوں کی تعداد بڑھا کر 14 کر دی گئی اور اب 2023 میں ان کو بڑھا کر 20 کر دی گئی ہے۔ اردو نیوز کے فوٹوگرافروں نے خوبصورت مناظر پر مشتمل تصویریں اپنے کیمروں میں محفوظ کیے ہیں۔ آپ اسکرین پر دیکھ پا رہے ہیں مینا میں حجاج کی سہولت کے لیے جگہ جگہ واٹر کولر موجود ہے۔ مشاعرہ مقدسہ میں اسکاؤٹس کا کردار انتہائی اہم ہے۔ پیدل چلنے کے لیے محسوس راستوں کو ایک طرفہ کیا گیا ہے۔ سیکیورٹی اہلکار حجاج کی رہنمائی کے لیے جگہ جگہ موجود ہے۔ اس برس مشاعرہ مقدسہ میں غیر معمولی انتظامات دیکھنے میں آئے۔ مینا میں ایک جیسے خیموں کی وجہ سے حجاج کی رہنمائی کے لیے نقشے لگائے گئے ہیں۔ دوسری جانب وزارت صحت نے عازمین حج سے کہا ہے کہ وہ مکہ مکرمہ اور مشاعرہ مقدسہ، مینا، عرفات، مزدلفہ میں خود کو سورج کے تمازن سے بچانے کے لیے چھتریوں کا استعمال کریں اور جیسے جیسے گرمی بڑھے تو پانی اور مشروبات کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ اپنے اپنے خیموں کے اندر موجود ہیں، ناشتہ آپ کو آپ کے خیمے کے اندر ملے۔ حاجی صاحب اپنے اپنے خیموں کے اندر موجود ہیں، آپ کو آپ کے خیمے کے اندر ناشتہ ملے۔